السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ترجمہ تفسیر القرآن الکریم، سبق نمبر 842، سورۃ النور، آیت نمبر 1، پارہ نمبر 18۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ انزلناها وفرضناها وانزلنا فیہا آیات بینات لعلکم تذکرون۔ اللہ کے نام سے جو بے حد رحم والا نہایت مہربان ہے۔ ایک عظیم سورت ہے، ہم نے اسے نازل کیا اور ہم نے اسے فرض کیا اور ہم نے اس میں واضح آیات اتاری ہیں تاکہ تم نصیحت حاصل کرو۔ سورت ہے، انزلناہا، ہم نے اسے نازل کیا ہے، وفرضناہا، اور ہم نے اس کو فرض کیا ہے، یعنی اس کے احکامات، وانزلنا، اور ہم نے نازل کی، فیہا، اس میں، آیتیں، بینات، واضح، لعلکم، تاکہ تم، تذکرون، نصیحت حاصل کرو۔ پیارے بھائیوں اور میری بہنوں، اللہ رب رحمان کے فضل و کرم سے اور اس پاک پروردگار کی توفیق سے آج کے سبق میں ہم 24 نمبر کی سورۃ النور کی تلاوت، ترجمہ، تفسیر کی سعادت حاصل کر رہے ہیں۔ اللہ مستوی علی العرش سے یہ دعا ہے کہ وہ پاک پروردگار اپنے فضل و کرم سے اور اپنی عنایت اور اپنی توفیق سے کما حقہ تلاوت کرنے، ترجمہ کرنے، تفسیر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس عظیم کام کو اللہ وحدہ لا شریک اپنے فضل و کرم سے پایہ تکمیل کو پہنچائے۔ میری اللہ مستوی علی العرش سے یہ دعا ہے کہ وہ اس کام کا بھرپور نفع اپنے فضل اور اپنی رحمت کو ایڈ کرتے ہوئے دنیا میں مجھے اور میرے ہم نوالا اور میرے ہم پیالہ، میرے محبین اور میرے معاونین کو عطا فرمائے۔ اللہ رب رحمان سے دعا ہے کہ وہ اس قرآن پاک کی خدمت کے کام کے بدلے ہماری قبر کو ہمارے لیے جنت کا باغیچہ بنائے، میرے اور میرے محبین و معاونین کے لیے۔ اور پاک پروردگار سے دعا ہے کہ اللہ قرآن پاک کی اس خدمت کے کام کو ہمارے لیے کل قیامت کے دن عرش کا سایہ حاصل کرنے والوں میں ہمیں بنائے۔ اور اللہ رب رحمان سے یہ دعا ہے کہ پاک پروردگار قرآن پاک اور دین اسلام کی اس خدمت کے کام کو اپنی بارگاہ عزت و شرف میں قبول و منظور فرما کر ہمیں اس بدلے اپنے فضل و رحمت کو ایڈ کرتے ہوئے ساتھ میں وہ جنت عطا فرمائے جو عین اللہ کے عرش نیچے ہے، جنت الفردوس۔ آمین ثم آمین۔
محترم میرے بھائیوں اور میری معززات ماؤں اور بہنوں اور بیٹیوں، سورۃ النور قرآن مجید میں 24 نمبر کی سورت ہے۔ یہ سورت ایک عظیم سورت ہے، اور یہی بات اس سورت کے اندر اللہ رب العالمین نے فرمائی، اور اللہ کا پورا کلام اور پورے کا پورا قرآن مجید جو کہ اللہ کا کلام ہے، ایک عظیم کتاب ہے، اور یہ سارا قرآن مجید اللہ رب العالمین نے ہی نازل کیا۔ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس قرآن میں اور اس سورت مبارکہ میں جو احکامات نازل کیے، وہ احکامات ہمارے اوپر فرض ہیں۔ دنیا کی یہ زندگی گزارنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنے خالق و مالک کی ہدایات اور اس کے نازل کردہ قوانین کے مطابق دنیا کی یہ زندگی گزاریں۔ اس سے اس دنیا میں بھی شانتی ہوگی، امن و امان ہوگا، اور ہمارے لیے یہ معاملہ قبر و آخرت کے اندر بھی خیر و بھلائی کا باعث ہوگا۔ لیکن افسوس کہ آج ہم اللہ کے قرآن کے احکامات کو، ہم اللہ رب العالمین کے کلام میں دیے گئے احکامات کو پس پشت ڈال چکے ہیں، ہم آزاد ہو چکے ہیں۔ ہم نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نازل کردہ احکامات سے منہ موڑ لیا ہے۔ نتیجہ یہ ہے کہ آج دنیا کے اندر دنگا و فساد ہے، اور احکامات الہیہ سے منہ موڑنے کے نتیجے میں کل قیامت کے دن بھی عذاب اور مصیبت کا سامنا کرنا ہوگا۔ اللہ وحدہ لا شریک سے یہ دعا ہے، اللہ پاک پروردگار قرآن مجید کو ہمارے دلوں کی بہار بنا دے، اللہ قرآن مجید کو ہماری آنکھوں کا نور بنا دے۔ اللہم اجعل القرآن ربیع قلبی ونور صدری وجلاء حزنی، اللہ اس قرآن مجید کو ہمارے غموں کے دور کرنے کا سبب بنا دے۔ پیغمبر کے صحابہ، انہوں نے دنیا کے اندر عزت کی زندگی گزاری، کیوں؟ کہ وہ حاملین قرآن تھے، وہ قرآن مجید کو سامنے رکھ کر قرآن پاک کے پیچھے پیچھے چلنے والے تھے، اور ہم نے اللہ کے قرآن سے منہ موڑ لیا۔ بحثیت آج مسلم دنیا، ہم آگے ہیں، اللہ کا قرآن ہم نے پیچھے کر لیا، نتیجہ ہمارے سامنے ہے۔ ہم ہر ایک محاذ پر ذلیل اور رسوا ہیں۔ تو عزت کا حصول کچھ یوں ملتا ہے کہ اللہ کا قرآن آگے آگے ہو، مسلمان اس کے پیچھے پیچھے ہو۔ اس سے دنیا آخرت کے اندر خیر و بلائیاں اور عزت و شرف حاصل ہوتا ہے، اور جب قرآن بندہ پیچھے کر لے اور خود آگے ہو جائے، یعنی احکام الہی کو اور اللہ کے احکامات کو پس پشت ڈال دے، ماننے سے یا عمل کرنے سے انکار کر دے، پھر دنیا میں بھی ذلت ہے اور آخرت کے اندر بھی ذلت ہے۔ فرمایا سورتن، یہ ایک عظیم سورت ہے۔ تو کیا باقی قرآن مجید عظیم نہیں ہے؟ سارے کا سارا قرآن پاک اللہ رب رحمان کا کلام ہے، پورا قرآن ہی عظیم ہے، لیکن اس سورت النور کا ایک اپنا مقام اور اپنا درجہ ہے، اس لیے فرمایا سورتن، یہ ایک عظیم سورت ہے۔ اچھا، فرمایا انزلنا، ہم نے نازل کیا اس کو، انزلتو انزلنا، انزلتو میں ہے واحد متکلم اور انزلنا جمع متکلم۔ فرمایا انزلنا، ہم نے نازل کیا ہے ہاں اس کو۔ تو کیا اللہ ایک سے زیادہ ہے؟ اللہ ایک سے زیادہ ہے۔ پھر فرمایا وفرضنا، اور ہم نے فرض کیا، تو یہاں بھی جمع متکلم ہے۔
فرضتو فرضنا، پھر فرمایا وانزلنا، اور ہم نے نازل کی ہیں۔ تو یہاں بھی انزلتو واحد متکلم کی بجائے انزلنا جمع متکلم ہے۔ تو اللہ تو ایک ہے، اللہ تو ایک ہے، جیسے اس نے فرمایا قل هو اللہ احد، اللہ تو ایک ہے، تنہا اکیلا ہے۔ تو یہاں ہونا تو یہ چاہیے کہ ہونا تو یہ چاہیے تھا انزلتھا وفرضتھا وانزلت فیہا، واحد متکلم کی بجائے جمع متکلم۔ یہ کیوں؟ تو یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنی عظمت اور اپنے عظیم ہونے کے اظہار کے لیے واحد متکلم کی بجائے جمع متکلم کے صیغے کے ساتھ فرمایا کہ انزلنا وفرضنا۔ جیسے ہم دیکھتے ہیں نا دنیا کے اندر بھی کوئی بڑے عزت و شرف و جلال والا ہو تو کیا کہتے ہیں؟ با ادب، با ملاحظہ، ہوشیار، نگاہ روبرو، بادشاہ سلامت تشریف لا رہے ہیں۔ دنیا میں ہوتا ہے نا ایسا، حالانکہ ہونا چاہیے تھا بادشاہ سلامت تشریف لا رہا ہے کی بجائے جمع کی بجائے واحد کے صیغے کے ساتھ ہونا چاہیے تھا کہ بادشاہ تشریف لا رہے ہیں، نہیں لا رہا ہے جی، یہاں ہاں کی بجائے ہیں۔ تو یہ عظمت کے لیے، اور اللہ سے بڑا تو کوئی عظیم ہے ہی نہیں۔ سبحان ربی العظیم، سبحان ربی الاعلی، اللہ سے بڑا نہ کوئی عظیم ہے، نہ اللہ سے کوئی بلند و بالا ہے۔ وہ رحمان جس نے خود اپنے متعلق بتایا الرحمن علی العرش استویٰ، کہ رحمان وہ عرش پر مستوی ہوا، بلند ہوا۔ تو یہ اللہ کی عظمت کا اظہار ہے کہ واحد متکلم کے صیغے کی بجائے جمع متکلم، اور ایک نہیں، دو نہیں، تین دفعہ انزلنا وفرضنا وانزلنا۔ تو اس سے اس صورت میں موجود احکامات کی عظمت کا بھی علم ہوا اور اللہ کے عظیم ہونے کا بھی علم ہوا، جیسا کہ ہم روزانہ نماز میں کہتے ہیں سبحان ربی العظیم، پاک ہے میرا رب عظمت والا۔ تو ہمارا رب کتنا عظیم اور کتنا بلند و بالا ہے کہ وہ عرش پر مستوی ہے، ہاں جی۔ اور یہ کہ ہم نے نازل کیا اور ہم نے فرض کیا، یعنی یہ جان لو کہ ان احکامات کا نازل کرنے والا اور ان کو فرض کرنے والا وہ ہے کہ جس کی مٹھی میں ساری دنیا اور کائنات ہے، اور جو ہر جاندار کی پیشانی پکڑے ہوئے ہے، ہاں جی۔ انسان زندہ ہے تو بھی اس کی گرفت میں، ماں کے پیٹ میں ہے تو بھی اس کی گرفت میں، مردہ ہو کر قبر میں ہے تو بھی اللہ کی گرفت میں۔ تو اللہ سب سے بڑا اور سب سے عظیم ہے۔ بعض لوگوں کو یہاں شبہ ہوتا ہے کہ جی اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں، نہیں کہنا چاہیے۔ تو اللہ نے خود اپنے لیے واحد متکلم کی بجائے جمع متکلم کا صیغہ لے کر آئے۔ ان لوگوں کا کہنا ہے کہ یہ کہنا چاہیے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، فرماتے نہیں کہنا چاہیے کہ اللہ تو ایک ہے۔ بھائی اللہ کا ایک ہونا تو اپنی جگہ پر کنفرم ہے نا، اس میں تو کوئی شک کی گنجائش ہی نہیں ہے۔ ہاں، عظمت اور بڑے پن کو ظاہر کرنے کے لیے اللہ نے خود قرآن مجید میں، یہ ایک مقام نہیں ہے، 20 یا 85 جگہ پر یہ موجود ہے، واحد متکلم کے صیغے کی بجائے جمع متکلم لے کر اللہ خود آیا۔ اور یہ کہ ہم نے نازل کیا، تو نازل کرنے والی چیز، نازل ہونے والی چیز، نازل کرنے والی ذات، نازل کہاں سے ہوتا ہے، نزول کہاں سے ہوتا ہے، نیچے سے یا اوپر سے؟ اوپر سے۔ بارش نازل ہو رہی ہے، اب بارش زمین کے اندر سے آ رہی ہے یا اوپر سے ہو رہی ہے؟ کیا خیال ہے؟ جب ہم کہتے ہیں کہ بارش نازل ہو رہی ہے جی، یا اللہ یہ کہ ہمارے اوپر بارش نازل کر،
اب بارش نازل ہو رہی ہے زمین سے اندر سے یا اوپر سے؟ اوپر سے۔ انزلنا سے یہ معلوم ہوا کہ اللہ اوپر کو ہے۔ اللہ کہاں ہے؟ اللہ وہ اوپر کو ہے۔ وہ کہاں ہے اوپر؟ 7 آسمان، ان سے اوپر سدرۃ المنتہا، ان سے اوپر جنت الماوا، حجی ان سے اوپر اللہ کا عرش، عرش پر اللہ کی کرسی، اور عرش پر رب رحمان کا بلند ہونا اور مستوی ہونا۔ تو اس کی عظمت و بلندی کو کوئی پہنچ نہیں سکتا، کوئی پا نہیں سکتا، کوئی ماپ نہیں سکتا، ناپ نہیں سکتا، نہ تولا جا سکتا ہے نہ ناپا جا سکتا ہے۔ بعض جاہلوں نے یہ کہا کہ انہوں نے اللہ کے عرش پر بلند ہونے اور مستوی ہونے سے انکار کر دیا۔ بعض نے تو یہ کہا کہ اللہ ہر جگہ موجود ہے، اللہ ہر جگہ پر موجود ہے، اور بعض نے کہا کہ اللہ مکان سے پاک ہے۔ ہاں جی، بعض نے کہا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے متعلق یہ پوچھنا کہ اللہ کہاں ہے، یہ پوچھنا کفر ہے۔ یہ ساری باتیں فیک ہیں اور غلط ہیں۔ کیسے؟ نبی پاک علیہ السلام نے لونڈیا سے پوچھا این اللہ، اللہ کہاں ہے؟ تو معلوم ہوا کہ یہ سوال کرنا کفر نہیں ہے اگر اس کوشچن کا آنسر درست آ جاتا ہے۔ این اللہ یہ سوال ہے، کوشچن ہے نا، اب اس کا آنسر اگر آپ نے درست دیا تو مومن ہے۔ تو معلوم ہوا کہ این اللہ، اللہ کہاں ہے، یہ سوال کفر نہیں ہے۔ نمبر 1، سوال جینون اور درست سوال ہے، کیونکہ خود امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ سوال کر رہے ہیں این اللہ، اللہ کہاں ہے؟ آگے سے وہ لونڈی کیا جواب دیتی ہے؟ اللہ فی السماء، اللہ آسمان میں ہے۔ صحیح مسلم کتاب المساجد حدیث نمبر 538۔ لونڈی نے کیا جواب دیا؟ اللہ فی السماء، اللہ آسمان میں ہے۔ اور پھر قرآن نے بتا دیا کہ آسمانوں میں کہاں پر ہے؟ عرش پر مستوی ہوا، عرش پر بلند ہوا۔ اور امام مالک، امام اہل سنت مالک بن انس رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اللہ کا مستوی ہونا معلوم ہے اور اس کی کیفیت مجہول ہے، اور اس متعلق سوال بدعت ہے کہ کوئی اس چیز کو نہ مانے اور کریدے کہ کیسے مستوی ہے وغیرہ وغیرہ۔ یہ سوال اور اعتراضات بدعت ہیں۔ باقی یہ سوال کہ اللہ کہاں ہے، یہ تو عین سنت اور حدیث سے ثابت شدہ سوال ہے۔ اور نبی علیہ السلام نے اس لونڈی سے پوچھا من انا، میں کون ہوں؟ او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، لونڈی نے جواب دیا کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ تو پیارے نبی علیہ السلام نے فرمایا یہ تو مومنہ ہے۔ تو سوال معلوم ہوا، ہمیں مسئلہ معلوم ہوا، اللہ کے متعلق ہمیں پوچھنا، ہمارا سوال کرنا اللہ کہاں ہے، یہ سنت سے ثابت شدہ سوال ہے، حدیث سے۔ جواب میں جواب کیا دیں گے کہ اللہ ہر جگہ ہے، اللہ میرے اندر تمہارے اندر، یہ جواب ہے نہ۔ جواب یہ ہے کہ اللہ فی السماء، اللہ تو آسمان میں ہے۔ اب وہ کیا مطلب، کیا آسمان میں ہے؟ وہ آپ کو سورۃ طٰہٰ بتا رہی ہے۔ اللہ کا قرآن بتا رہا ہے کہ اللہ عرش پر بلند ہوا، ہاں جی، عرش پر مستوی ہوا، اور فرمایا وَفَرَضْنَاهَا، ہم نے اسے فرض کیا، یعنی اس سورت کے اندر جو احکامات ہیں ان کے فرض کرنے والے ہم ہیں، یہ فرض ہیں۔ یہ ایسی چیز نہیں ہے کہ جی میں آئے تو مان لو اور من میں آئے تو انکار کر لو، نہ۔ فرض کا مطلب ہے کہ یہ قطعی احکامات ہیں، ان پر عمل کرنا کلمہ پڑھنے والوں کے اوپر اللہ نے فرض کر دیا ہے، اور جو ان احکامات کو پسے پشت ڈالے گا تو سزا پائے گا دنیا میں، قبر میں اور آخرت کے اندر۔ اور فرمایا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہم نے اس میں واضح آیات اتاری ہیں، قرآن مجید واضح ہے،
اور یہ وہ آیات ہیں کہ جو آپ کے سمجھنے میں کوئی مشکل پیدا نہیں کرنے والی، آسان آسان سے احکامات ہیں جو ہم نے دنیا کے اندر اپلائی کرنے ہیں، ان پر عمل کرنا ہے۔ وہ کیا ہیں؟ وہ آگے کی آیات میں پھر ذکر ہوں گے۔ ان میں عمل کرنا ہے اور انہی کے مطابق انہی کے متعلق ہم نے اپنی زندگی کو گزارنا ہے، ورنہ جو ہے وہ ہمارے لیے سزا ہوگی، اور تاکہ تم نصیحت حاصل کرو۔ ان احکامات پر عمل یہ فرائض ہیں، ان پر ہر صورت عمل ہوگا، اور ان احکامات کو مسلمانوں کے لیے اختیار کرنا لازمی اور فرض ہوگا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے یہ دعا ہے کہ اللہ پاک پروردگار ہمیں یہ توفیق دے اپنے فضل سے اور اپنی رحمت سے، ہم اللہ کے قرآن کو اپنے آگے آگے کر لیں اور ہم خود قرآن کے پیچھے پیچھے ہوں۔ مطلب قرآن مجید ہمارا گائیڈ ہو، جیسے ہمارے پاس اسکول میں گائیڈ ہوتی ہے نا، تو اللہ کا قرآن ہمارا گائیڈ ہو، اس کے پیچھے چلتے ہوئے ہم نے زندگی گزارنی ہے، تو یہاں بھی ہیپی ہوں گے، خوش، اور قبر اور آخرت بھی ہمیشہ کے لیے کامیاب بنا لیں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔